نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنت سرگودا شہر کی مختلف مساجد میں ختم نبوت کے مقدس عنوان پر چالیس درسوں کا اہتمام کیا. میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ان 40 درسوں کا آغاز ایک علمی مرکز جامعہ رحمانیہ سے ہو رہا ہے. اللہ اس گلشن کو ترقی کے راستوں پر اسی طرح گامزن رکھے. میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ
دین کے ان ضروری اور اہم مسائل میں سے ایک ہے جس پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا ضروری، جس طرح انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا ضروری، جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اس کا ذکر کرے، ورد کرے، تسبیح پڑھے، اگر وہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ مومن ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے۔ اس لیے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھے، مگر وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، آپ اسے مومن سمجھیں گے یا کافر؟ کافر۔ اسی طرح اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، سارے نبیوں کی نبوت کو مانتا ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہے، مگر میرے آقا کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، تو یہ شخص بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ دین کی ضروریات میں سے ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی ہے۔ میں مختلف دروس میں ختم نبوت کے مختلف حصوں کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آج کے درس میں میں ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے اپنے آقا کی حدیثوں کا سہارا لوں۔ قرآن نے بھی ختم نبوت کو بیان کی، بہت ساری آیتیں ہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کا ختم نبوت پر اجماع ہے، میں اسے بھی بیان نہیں کروں۔ میں صرف چند منٹوں میں 2 یا 3 حدیث ختم نبوت کے عنوان پر آپ کے سامنے رکھوں۔
پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں، اس کے بعد میں حدیثیں پڑھتا ہوں۔ ختم نبوت کے عنوان پر 210 فرمان ہیں میرے نبی کے۔ کتنے؟ اور یہ حدیثیں تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے تواتر کسے کہتے ہیں؟ یہ احادیث متواترہ ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں نہ میرے پترو، میری گل سنو یار، اگر میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں تو آپ کو فائدہ بڑھاؤ۔ حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جسے میرے آقا سے لے کے آج تک اتنے لوگ بیان کرنے والے ہوں کہ عقل یہ تصور بھی نہ کرے کہ یہ سارے لوگ جھوٹے، یہ سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، یہ سارے لوگ غلط بیانی کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے خبر واحد، صرف ایک صحابی روایت کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد روایت کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد روایت کرتا ہے۔ اس میں احتمال ہے وہ بھول گیا ہو، اس نے بات کو صحیح نہ سمجھا ہو، لیکن جب اتنے لوگ ایک حدیث کو بیان کریں کہ عقل بندے کا مانے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسے آپ کہیں گے حدیث متواتر۔ تو ختم نبوت کے باب میں جو میرے آقا کی حدیثیں ہیں وہ تواتر کے درجے کو ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ کیا آپ بغداد کو ایک بڑا شہر نہیں مانتے؟ کیا آپ دلی کو ایک بڑا شہر نہیں مانتے؟ دیکھا ہے آپ نے دلی کو؟ دیکھا ہے آپ نے بغداد کو؟ پھر آپ اس کو ایک بڑا شہر ماننے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ اس لیے کہ اتنے لوگوں نے بتایا کہ اتنے لوگ جھوٹ بول نہیں سکتے۔ تواتر کے ساتھ یہ بات پہنچی تو ہم نے بغداد کو ایک بڑا شہر مان لیا، دلی کو ایک بڑا شہر مان لیا۔ آپ میں سے کس نے حاتم طائی کو دیکھا ہے جی؟ پھر آپ نے اسے سخی کیوں مانا؟ آپ میں سے کس نے نوشروان کو دیکھا ہے؟ پھر اسے عادل کیوں مانا؟ آپ میں سے کس نے عالمگیر اورنگزیب کو دیکھا ہے؟ آپ نے اسے ایک اچھا بادشاہ کیوں تسلیم کیا؟ صرف اس لیے نا کہ اتنے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ عقل ماننے پر کیا ہے؟ مجبور ہے۔ جس طرح بغداد کو ایک بڑا شہر آپ نے مان لیا، دلی کو ایک بڑا شہر آپ نے مان لیا، حاتم طائی کو آپ نے سخی مان لیا، صرف اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے ختم نبوت کی حدیثوں کا کہ ان حدیثوں کو اتنے لوگ نقل کرتے ہیں کہ عقل یہ مانتی نہیں ہے کہ اتنے لوگ غلط بات پہ متفق ہو گئے۔ اب آپ کو سمجھ آئی حدیث متواتر کی کہ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں خبر واحد کسے کہتے ہیں۔ تو تواتر کے درجے کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کی کہ ختم نبوت کی احادیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ان میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مثلا میرے آقا نے فرمایا جب وہ غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا کہ بال بچوں کا خیال کریں گے، گھر والوں کا خیال کریں گے، خود آپ تشریف لے گئے تو منافقین نے حضرت علی کو تانے مارنے شروع کر دی۔ تین زنانیاں کول چھوڑ گئے نے
تمہیں کسے کام دا ہوندا تے تین بھی نال لے جاندے نا۔ حضرت علی یہ برداشت نہ کر سکے اور حضرت علی تیز رو سواری پر پیچھے سے میرے آقا کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ آیا تھا مدینے میں، اور تم یہاں کہاں؟ کہ یا رسول اللہ منافق تانا زنی کرتے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں آ گیا ہوں۔ آپ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے؟ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو قوم کی رہبری کے لیے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ دیا اپنی قوم کے پاس۔ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ کہنے کے بعد میرے نبی کے خیال میں آیا کہ میں نے علی کو ہارون سے تشبیہ دے دی ہے۔ ہارون تو نبی تھے، اسے کوئی بعد میں دلیل نہ بنا لے کہ حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ دی ہے، تو ہارون بھی نبی تھے اور حضرت علی بھی نبی تھے۔ میرے نبی نے فرمایا چھوڑ کے اسی طرح جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، الا انہ لا نبی بعدی۔ لیکن یہ بات سنو، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ یہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر میں یہ خصوصیات پائی جاتی تھی کہ وہ کس درجے پہ ہوتے، لیکن یہ لا فرضیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ کتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے صرف ایک حدیث کا سہارا مزید لوں گا، اور اسی حدیث کو میں آج بیان کرنا چاہتا تھا، اور وہ حدیث ہے حدیث شفاعت۔ جب میرے آقا میدان معاشر میں ہوں اور ہم سب وہاں ہوں گے، میدان معاشر لگے گا، سارے انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے جو دنیا میں بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ میدان معاشر ہے، 50,000 سال کا دن ہے، زمین گرم ہے، چھت کوئی نہیں، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، رسید دینے والا کوئی نہیں، پوچھ پری تو کوئی نہیں، کھڑی ہے دنیا کہ اچانک اللہ ہر بندے کے دل میں یہ بات ڈالیں گے، کوئی بندہ ڈھونڈو جو اللہ سے بات کرے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ اس عذاب سے ہم بچ جائیں جو میدان معاشر میں ہم کھڑے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سایہ ہے، حساب کتاب ذرا جلدی شروع ہو جائے۔ ہر بندے کے دل میں اللہ یہ بات ڈالیں گے۔ کون بات کرے اللہ سے؟ پھر اللہ ہر ایک کے دل میں ڈالیں گے، وہ تمہارا بابا آدم نہیں، وہ نسل انسانی کا پہلا فرد ہے، ابو البشر ہے، مسجود ملائک ہے، اس سے کہیں نا کہ رب سے بات کریں، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر۔ ساری خلقت حضرت آدم کے دروازے، آپ ابو البشر ہیں، آپ مسجود ملائک ہیں، نسل انسانی کے پہلے فرد ہیں، خلقت بہت تنگ ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، حساب کتاب تو بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی اس کا آغاز کر دیا جائے تو آپ اللہ سے بات کریں نا۔
اس کے جواب میں حضرت آدم کہتے ہیں لست لہا، لست لہا، اے تو نوحن، کس کے پاس جاؤ؟ میری یہ پوزیشن نہیں، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ جرت نہیں، اتنی بات میں اللہ سے کروں میری جرت نہیں ہے، تم حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ زور سے بولو ذرا یار۔ خلقت کہے گی آپ اللہ سے یہ بات نہیں کر سکتے، اتنی سی بات، بخشوانا تو نہیں ہے، آپ نے جنت تو لے کے نہیں دینی، اتنی سی بات آپ نہیں کر سکتے؟ حضرت آدم کہیں گے کرنے کو تو میں کر دوں، آگے سے اللہ کہے ہاں حساب کتاب شروع کر لیتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، ذرا پہلے آپ بتائیں نا، میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جنت میں اس درخت کے قریب ہو، میرے منع کرنے کے باوجود آپ اس درخت کے قریب کیوں گئے؟ نہ بھائی نہ، میری یہ جرت نہیں، اے تو نوحن، کس کے پاس جاؤ؟ خلقت حضرت نوح کے دروازے۔ یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، مت سمجھو میں کوئی قصہ تے کہانی بیان کر، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ میرے آقا نے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ خلقت حضرت نوح کے دروازے، اللہ سے بات کرنی، حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کرنا۔ حضرت نوح کہتے لست لہا، اے تو ابراہیم، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ جرت نہیں، تم جاؤ حضرت ابراہیم کے دروازے پر، ان سے کہو۔ آپ اتنی بات نہیں کر سکتے؟ کہیں گے کرنے کو تو میں کر دوں، جواب میں اللہ کہے ہاں حساب کتاب شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ذرا آپ بتائیں نا، میں نے جو آپ سے کہا تھا مشرک بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی نہیں کھولنی، میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے زبان کیوں کھولی؟ نہ بھائی نہ، اے تو ابراہیم۔ پٹیاں پڑھاتے ہیں اساں تو ان قیامت والے دیہڑے چھڑا کے لے جاؤں گے، خالہ جی دا باڑا، ہمارا لڑ پکڑا ہے تم نے، ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے، ہمارے پیچھے آنا، ہم تمہیں نجات دلوائیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ ساری کائنات کے پیر اور ساری کائنات کے ولی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے پاؤں کے تلووں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ نبی ہے، انہوں نے 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مار کھائی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں بھائی حضرت نوح نے حضرت آدم نے بخشوانا ہے؟ سفارش کس کی کرنی ہے کہ بخش دے، ان کو معاف کر دے، ان کو جنت دے دے؟ اتنی سی بات کہنے کی جرت نہیں۔ میدان معاشر ہے جناب، جب اللہ تعالی ساتوں زمینوں کو ایک مٹھی میں پکڑ لے، اللہ اکبر، اور ساتوں آسمانوں کو اپنی مٹھی پہ لپیٹ لے، 7 آسمان مٹھی پہ لپیٹ لیے، ہاتھ پہ، زمینیں مٹھی میں پکڑ لی، اور آواز آئی این الجبارون، کہاں ہے وہ جبار و قہار جو کہا کرتے تھے انا ربکم الاعلی، سلطنت ہماری ہے، بادشاہی ہماری ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟
آج کس کی بادشاہی؟ تم سن کے حیران ہو جاؤ گے، اس کا سچا جواب کیا ہے؟ مولا تیری، یہی جواب، مولا تیری۔ خدا گواہ ہے، یہ سچا جواب دینے کی ہمت کسی میں نہیں۔ نبی خاموش ہیں، ولی خاموش ہیں، بزرگ خاموش، فرشتے خاموش ہیں، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل سب خاموش ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ سناٹا چھا گیا۔ اللہ نے خود جواب دیا، للہ الواحد القہار۔ یہ تمہیں دھوکہ دیا جاتا ہے، تو ساڈا لڑ نپو، اسی تو جنت چ لے جاؤ۔ جنت میں اس طرح کسی نے نہیں جانا۔ جنت میں جانا ہے اس بندے نے جو صحیح مومن ہوگا اور اس کے عمل اچھے، چاہے وہ کوئی ہو، اس کے عمل اچھے۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ بندہ بولے ہے میرے مرید نے انہوں نے چھڑ دے ہوتے ہو کہ میرے مرید نے انہوں نے چھڑ دے، اللہ کیا ہوں چھڑنا ہی پونا تسی، ایسی بات نہیں۔ اگر دوسرے مسلک کا میرا بھائی یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے جنہیں غلط رستے پہ ان کے خطیبوں اور مولویوں نے لگا رکھا ہے اور خوش فہمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے، تو بولو، میں کوئی ایسی دلیل نہیں دینا چاہتا جو آپ کہیں پتنی عربی دی عبارت پڑھ چھڈی سو، کیا تھا کیا نہیں۔ میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہے، جوانوں کو بھی یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے۔ پڑھو آیت الکرسی، پڑھو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آگے پڑھو، شاباش شاباش۔ من ذا الذی یشفع، من ذا الذی یشفع عندہ الا، پڑھو پڑھو، کرو مانا۔ یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہو، اس کا ترجمہ نہیں سمجھو گے، اس کی تفسیر نہیں سمجھو گے۔ کیا میں نے من ذا الذی کا، من کا معنی کیا ہے؟ کون ہے؟ اس من میں جو تنتنا ہے نا، اس من میں جو دبدبہ ہے نا، اس من میں جو وزن ہے نا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ کانسٹیبل اپنے حدود سے تجاوز کرے اور ڈی آئی جی اس کو کہتا ہے تو کون ہے؟ تیری جرت، ایک چھوٹا ملازم حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس کا افسر کہتا ہے تو کون ہے؟ اے او من نے، ہن کرو مانا، من ذا الذی، کون ہے؟ کس کی جرت ہے؟ یشفع عندہ، جو شفاعت کرے اس کے آگے کس کی جرت ہے؟ الا باذنہ، مگر اس کی۔ جی یہ آیت الکرسی ہے، یہ نہیں بھی جو بولتا چلا جائے، ادھر سے وہ بولے ادھر سے وہ بولے کہ میرے مرید چھوڑ دو اور میرے مرید چھوڑ دو۔ تم حضرت ابراہیم کے دروازے پہ، خلقت حضرت ابراہیم کے دروازے پہ آ، حضرت ابراہیم کہتے ہیں لست لہا اے تو موسیٰ، ایک دفعہ کہو یار لست لہا، زور سے کہو یار لست لہا، میری یہ جرت نہیں، میرا یہ منصب نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اے تو موسیٰ، خلقت حضرت موسیٰ کے دروازے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں لست لہا اے تو عیسیٰ،
میرا یہ منصب نہیں، تم حضرت عیسیٰ کے دروازے پر چلے جاؤ۔ خلقت حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آئی اور حضرت عیسیٰ نے کہا لست لہا ایتو محمدا صلی اللہ مسند احمد میں، یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ مسند احمد میں، اور اسی کے لیے میں نے سارا یہ واقعہ بیان کر دی، شاید اس سے پہلے یہاں بیان بھی نہ کیا۔ بس میں عربی عبارت پڑھوں اور آپ سمجھ جائیں اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ کو مزہ آ جائے۔ عربی عبارت، یہ میدان معاشر ہے، خلقت ایک ایک نبی کے دروازے سے ہوتی ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئی ہے۔ ہر نبی کہتا تھا فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، مسند احمد نے نقل کیا، آپ عربی عبارت سمجھ کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت عیسیٰ میدان معاشر میں کہیں گے لست لہا ایتو محمدا فإنہ خاتم النبیین، تم محمد عربی کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ دنیا تو دنیا رہ گئی، میدان معاشر میں بھی یہی آوازیں آئیں۔ حضرت عیسیٰ وہاں بولیں گے، وہاں بولیں گے، یہ سب مانیں گے۔ یہ جو خلقت ایک ایک نبی کے دروازے پہ ہے نا، یہ صرف مومن نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، اس میں یہودی بھی، عیسائی بھی، اس میں مشرکین مکہ بھی، اس میں فرعون بھی، حامان بھی، نمرود بھی، قارون بھی، اس میں ہندو بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، اس میں مرزائی بھی، اس میں ڈنمارک کے رہنے والے وہ کتے جو میرے نبی کے توہین آمیز خاکے بنایا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے اس دن میرے نبی کے دروازے پہ ہوں گے۔ انہوں نے آنا ہے میرے نبی کے دروازے پر، ساری خلقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتائیں گے ایتو محمدن فإنہ خاتم النبیین۔ اگلی عبارت جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ بخاری سے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ مسند احمد سے میں نے پڑھی ہے۔ اگلی جو میں عبارت پڑھنا چاہتا ہوں وہ بخاری، جو ہماری اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ خلقت، یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری میں نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اگلی بات بخاری میں۔ خلقت میرے نبی کے دربار میں آتے ہوئے سوچے گی کہ حضرت آدم کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، اور جس کے پاس اب جا رہے ہیں نا اس کو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، اس کے بعد ہے بھی کوئی نہیں۔ پہلے تو ہر نبی دوسرے نبی کا دروازہ دکھا دیتا تھا، اب جس کے دروازے پہ آ رہی ہیں ان کے بعد ہے بھی کوئی نہیں۔ تو خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کیا کہے گی؟ میرے نبی نے بیان کیا، بخاری نے اسے نقل کیا، خلقت ساری میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کہے گی یا محمد انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ سارے نبیوں کے خاتم بھی۔ اس دن ساری خلقت نے یہ اقرار کرنا ہے، کافروں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، ہندوؤں نے بھی، سکھوں نے بھی، پہلے زمانے کے کفار نے بھی، مرزائیوں نے بھی، میرے نبی کے گستاخوں نے بھی، بے ادبوں نے بھی، میرے نبی کے خاکے بنانے والوں نے بھی، سب نے اقرار کرنا ہے انت رسول اللہ و خاتم النبی۔
ختم نبوت پہ تو میں نے بہت بڑی دلیل آج آپ کو سنا دی، لیکن ختم نبوت ہی کے ضمن میں تھوڑی سی عظمت مصطفیٰ بیان کر، وہ بھی حصہ ہے نا، ختم نبوت ہی کا حصہ ہے۔ میرے آقا شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں آ گئے، مقام محمود پر عرش الہی کا پایا پکڑ اور سر سجدے میں رکھ دی، 7 دن اور 6 راتیں۔ سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ مقام محمود پہ آ گئے، قرآن نے اس کو ذکر کی، میں اس کو اپنے لہجے میں بیان کرتا ہوں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے۔ میرا رب اپنے نبی سے وعدہ کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے میرا رب؟ جب ساری دنیا سو جائے نا، میٹھی نیند کے مزے لینے لگے نا، نرم و گداز بستروں پہ ساری دنیا ہو نا، میرے پیارے پیغمبر اس ویلے اٹھ کے میرے نال پیار دیاں گلاں کیتا کر۔ فتہجد بھی، اٹھیے اٹھیے، تہجد کا کیا میں نے؟ اٹھیے، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں اٹھیے۔ نرم و گداز بستروں پہ لوگ سو رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نیند چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر۔ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، رات کے ٹائم میرے سامنے کھڑا ہوا کر، کل میں نے بھی تو تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ میرے نبی مقام محمود پہ آئے، عرش الہی کے پائے کو پکڑ لیا، 7 دن اور 6 راتیں، یا 7 راتیں اور 6 دن۔ کیا ہو رہا ہے؟ سر سجدے میں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، 7 دن راتیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا، بندیالوی نے اسے بیان کیا، صرف بندیالوی کی زبان ہے، فرمان میرے آقا کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جو حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف میں نے مقام محمود پہ کرنی ہے، مجھے آج کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں رب کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا۔ کیا ہو رہی ہے؟ تعریف۔ کیا ہو رہا ہے؟ ذکر۔ کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں آئے کیوں تھے؟ ذکر کرنے آئے تھے۔ میرا نبی مقام محمود پہ آیا کیوں تھا؟ بولو نا، شفاعت کرنے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ آئے کیوں تھے؟ کیا کہنے؟ یا اللہ حساب کتاب بعد چیز شروع کرنا ہی، خلقت بڑی تنگ ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ 7 دن ہو گئے، 7 دن شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آئے۔ خدا کے لیے دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، اگر وہ میری بات توجہ سے سنے نا، میں اس نو مسئلہ شفاعت نہ 1 دونی 2 تے 2 دونی 4 کر کے سمجھا دوں۔ خدا دی قسم چٹکی میں سمجھا دوں مسئلہ شفاعت اسے۔ میرے نبی آئے کیوں تھے؟ بولو بولو، رب سے بات کرنے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ 7 دن ہو گئے، 7 دن
شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آئے، حمدیں آئیں، تعریفیں آئیں، ثنائیں آئیں، ذکر و اذکار آیا، شفاعت کے لفظ نہیں آئے، نہیں آئے، نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ شفاعت کے لفظ کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت۔ یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ شفاعت ہوگی، کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ 7 دن ہو گئے، 7 دن حمدیں ہو رہی ہیں، شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آئے، اس لیے کہ اجازت نہیں آئی۔ اب جو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں اور پڑھنا چاہتا ہوں حدیث سے، آپ کا بھی ذوق ہو تو پھر میرا بھی ذوق بنے۔ تھوڑا سا آپ باذوق ہو، میں ایک بڑی بات کہنا چاہتا ہوں۔ 7 دنوں کے بعد اللہ نے دست قدرت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھا، ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، سل توتا وشفا تشفا کل تسمع۔ تو ان کسی نے بھی سمجھ نہیں نہ آئی سمجھ، کہ میرا جوش ویکھ کے ہی سبحان اللہ کر دینی سی، کوئی تو تھوڑے منہ چوں بھی نکلے۔ اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر، ما یبکیک یا محمد، ما یبکیک یا محمد۔ اللہ رونے کی وجہ پوچھتے، رونے کی وجہ پوچھتے۔ عربی ہے، بڑی فصیح زبان، بڑی بلیغ زبان۔ ما یبکیک، اس پوچھنے میں جو لذت ہے، اس پوچھنے میں جو مزہ ہے، اس پوچھنے میں جو محبت ہے، اس پوچھنے میں جو پیار ہے، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی۔ اردو تو ویسے بھی عربی کے مقابلے میں یتیم زبان۔ ما یبکیک، اس میں جو حظ ہے، مزہ ہے، لذت ہے، پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں۔ پنجابی میں معنی کیا کرتا ہوں، پتہ نہیں تو سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں۔ پنجابی میں کچھ کچھ مزہ آ جائے گا، کچھ کچھ۔ اللہ کہتی ہیں ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ ما یبکیک، ما یبکیک، ما یبکیک یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ کیوں رونا؟ وجہ پوچھی جا رہی ہے، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر، کیوں روتے ہو؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسمع، میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ اب کیا مل گئی؟ شاباش شاباش، اب کیا مل گئی؟ سل، سوال کر میرے پیغمبر، مانگ میرے پیغمبر، تسمع، تیری بات سنی جائے گی۔ سل توتا، مانگ میرے پیغمبر، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کل، بول میرے پیغمبر، تسمع، تیرے بول سنے جائیں گے۔ وشفا، شفاعت کر میرے پیغمبر، تشفع، تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب اجازت مل گئی، میرے آقا نے شفاعت کر دی، اللہ نے شفاعت قبول کر لی، اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے۔
یہ ساری باتیں میدان معاشر کی اس دنیا پہ قیاس نہیں ہو سکتی نہ، کیسی کرسی ہوگی، کس طرح اللہ آئیں گے، اس میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے، خلقت کو پتہ چلا، آمنہ دے لال دی گل منی گئی، شفاعت قبول ہو گئی، حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے، میرا رب کرسی عدالت پہ ہے۔ اس دن کائنات کو پتہ چلے گا کہ آخری نبی کا مقام کیا ہے، آخری نبی کا درجہ کیا ہے، آخری نبی کی عظمت کیا ہے۔ دائیں جانب میرے نبی کے لیے کرسی لگائی، میرے نبی کے لیے کرسی لگائی گئی، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آمنہ کے لال کی بات مانی گئی تو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری فرج جو ہے، میدان معاشر میں سب کے سب میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائیں گے۔ ہر طرف سے آواز آئے گی، واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں۔ ہر طرف سے آواز آئے گی، واہ محمد واہ، تیری مثال ہی کوئی نہیں۔ تو وہاں بھی کیا کہا جائے گا؟ انت رسول اللہ و خاتم النبی۔ حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ اے تو محمدن فإنہ خاتم النبیین۔ بس آخر میں ایک بات آپ کو بتا کے، سمجھا کے، پڑھا کے رخصت لے لوں۔ یہ جو مرزائی ہیں یہ اپنے بچوں کو بھی دلائل سکھاتے ہیں، اجرائے نبوت کے دلائل کہ نبوت کا سلسلہ جاری، یہ سکھاتے ہیں۔ ان کے سکول کے بچے ہمارے اچھے خاصے علماء کو بھی بولنے نہیں دیتے، پوری پٹی پڑی ہوتی۔ ان میں ان کی ایک دلیل ہے، کبھی آپ سے بات ہو جائے کسی مرزائی کی اور وہ آپ سے بات کر لے اور آپ آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا نبوت رحمت نہیں؟ نبوت کیا ہے؟ آپ کہیں گے نبوت تو رحمت ہے، تو وہ کہے گا اچھا نبی پاک نے اللہ کی رحمت کو ختم کر دی، تم جو کہتے ہو کہ وہ خاتم النبیین ہے، اگر اس کا یہی معنی ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو کیا الیاذ باللہ آپ نے رحمت کو ختم کر دیا ہے؟ وہ تو آپ پہلے کہہ چکے ہوں گے کہ نبوت رحمت ہے، پھر وہ کہے گا پھر رحمت کو ختم کر دیا؟ اس کا جواب سنو، رحمت کو ختم نہیں کیا بلکہ نبوت کو میرے نبی نے اپنے کمال پہ پہنچا دیا۔ خاتم النبیین کا کیا میں نے؟ نبوت کو اپنے کمال پہ پہنچا دیا۔ ساری رات ستارے چمکتے رہے، ساری رات روشنی بھی دیتے رہے، صبح ہوئی نہیں ہوئی، ستاروں میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ صبح کا اجالا پھیلا دے، اپنی اپنی جگہ پہ چمکتے رہے۔ ساری رات چاند روشنی پھیلاتا رہا، روشنی دیتا رہا، صبح کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ سورج کنی کڈی، ابھی طلوع بھی نہیں ہوا کہ روشنی پھیلنے لگی، پھر وہ بلند ہوا اور روشنی اور روشنی، پھر وہ نصف النہار پہ آیا، کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا۔ اگر سورج کہے میں خاتم الانوار ہوں، اس کا کیا معنی ہوگا؟ میں نے روشنی کو ختم کر دی۔ اگر وہ کہے یہ جو ستاروں کی روشنی تھی، چاند کا نور تھا، چاند کی روشنی تھی، میں ان سب کا خاتم ہوں، تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ روشنی کو ختم کر دیا؟ یہ معنی نہیں ہوگا، معنی یہ ہوگا جس روشنی کی لوگوں کو ضرورت تھی
وہ روشنی میں نے پوری کر دی، میرے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ میرا نبی اس معنی میں خاتم النبیین ہے کہ جس ہدایت کی لوگوں کو ضرورت تھی، آمنہ کے لال نے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ اب کسی نئی ہدایت کی ضرورت ہو۔ ختم نبوت کا کوئی نعرہ لگاؤ یار۔ آپ کو اب خاتم النبیین کا معنی سمجھ آیا کہ کون نہیں آیا؟ کیا رحمت کو ختم کرنا؟ نہ، رحمت کو اپنے کمال پہ پہنچا۔ جس ہدایت کی ضرورت تھی میرے نبی نے وہ ساری ہدایت کیا کر دی؟ پوری کر دی۔ قرآن کی شکل، اپنے فرامین کی شکل۔ میں نے صرف 3 حدیثیں ختم نبوت کے عنوان سے آپ کو آج سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔